بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو روک نہ پائیں۔ ایک رات ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن حسین کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پہ کھڑا پھنکار رہا ہے، پھر اس کے بعد منہ سے آگ نکال رہا ہے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیا بہت تھے اور وہ حسن حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر رونے لگے۔ جب اس ناگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہوئے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے
اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کی یہ حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا فوراً غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ بھوک کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب ساحل کو پکڑا دی۔ آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ تو اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا
کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آج 3 دن گزر گئے ہیں کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میرا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اسی بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔